أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج مورخہ 5 جنوری 2018 کا جمعۃ المبارک عیسوی سال 2018 کا پہلا جمعہ ہے۔ اسی طرح گزشتہ 29 دسمبر 2017 کا جمعہ عیسوی سال 2017 کا آخری جمعہ تھا۔ 27 دسمبر کی شام کو خاکسار کے چھوٹے بیٹے عزیزم کاشف غفار جمبا صاحب کی شادی کا ایک پروگرام تھا۔ اس موقع پر پروگرام میں معزز مہمانوں کے ساتھ خاکسار بھی وہیں پہ موجود تھا۔ اس موقع پر خورد و نوش میں بے احتیاطی کی وجہ سے مجھے انفلوئنزا ہو گیا، یعنی فلو ہو گیا۔ 28 اور 29 دسمبر کے ایام میں خاکسار فلو کی وجہ سے علیل تھا، لہذا بروز جمعہ میرے لیے مشکل تھا کہ میں فلو کی حالت میں روٹین کی طرح جناب انعام الحق صاحب کے سوالوں کے جواب دے سکتا۔ اسی لیے میں نے عدالت طبع کی وجہ سے مختصر خطبہ کے بعد نماز جمعہ کو پڑھایا تھا۔ لہذا خطبہ جمعہ کے حوالہ سے میرے بیٹے نے ای میل فورم پر مختصر یہ اعلان کر دیا تھا کہ عدالت طبع کی وجہ سے حضور صاحب کا آج کا خطبہ جمعہ انتہائی مختصر تھا، لہذا اطلاعاً تحریر ہے کہ آج کے مختصر خطبہ جمعہ کو یوٹیوب پر آن ایئر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع ای میل فارم کے ذریعے تمام جو دوست ہیں، وہ جو میرے خطبہ سنتے رہتے ہیں، جن کو سننے کا شوق ہے، ان تک یہ اطلاع پہنچ گئی تھی بذریعہ ای میل۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مرسل بشر بھی ہوتے ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بشر بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی عام انسانوں کی طرح بیمار ہوتے ہیں، اور عام انسانوں کی طرح ان پر بھی موت کا وقت آتا ہے، یعنی وہ بھی فوت ہوتے ہیں اور انہیں قضاء و قدر میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی دکھ سکھ نازل ہوتے ہیں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح اس قضاء و قدر میں سے گزرتے ہیں۔ خاکسار کے سامعین کرام، خطبہ جمعہ کے یوٹیوب پر آن ایئر نہ ہونے کی وجہ سے ای میل فورم پر جماعت احمدیہ قبرستان کے بجوں کی طرف سے یہ موگیاں شروع ہو گئیں، اور کچھ جیالوں نے تو اپنے خیالی پلاؤں میں خاکسار کو ڈائس پر سے بھی گرا دیا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان جیالوں کی حسرتیں اور آرزویں ہیں
کہ کاش ایسا ہو جائے، لیکن میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایسا اس عاجز کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے صادق بندوں کو ڈائسوں پر گرنے نہیں دیتا، کاذبوں کے بالمقابل، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو صادق بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے اس دنیا میں، ان کے مقابل پر کاذب اپنے ڈائسوں پر ان کی دہشت کی وجہ سے، سچائی کی دہشت کی وجہ سے ڈائسوں پر گرا کرتے ہیں، صادق نہیں گرا کرتا۔ بہرحال جن جو جیلوں کے دلوں میں یہ آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اپنی اچھی عاقبت کے لیے، عاقبت بالخیر کے لیے۔ یہ نہ ہو اس عاجز کو آپ ڈائسوں پہ گرنے کی آرزویں لے کے اس دنیا سے ہی گزریں اور پھر بالآخر جہنم پہ رسید ہو جائیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، اور اسپیشلی قبرستانی بیجیوں، میں تم سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، صادق اور مامورین من اللہ کاذبوں کے بالمقابل ڈائسوں پر نہیں گرا کرتے جس کی ابھی میں نے تشریح کی ہے، بلکہ کاذب، مکار اور فریبی صادقوں کے بالمقابل ڈائسوں پر گرا کرتے ہیں۔ یہ سچی اور پکی بات ہے۔ اس عجز سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کا صادق جو ہے کاذبوں کے بالمقابل، ابو جہلوں کے بالمقابل، فرعونوں کو بالمقابل ڈائسوں پر نہیں گرا تھا۔ بین ہی میں بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ صادق ہوں۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمیاں لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو نام نیاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، ان کے بالمقابل یہ عاجز انشاءاللہ تعالیٰ بابانگ بلند کھڑے ہو کر اپنے کام کرتا پھر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ حسرتیں اور خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں کہ کاش جمبا صاحب بھی کبھی ڈائس پر سے گرے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ خدا تمہیں نظر نہیں آتا، میں ہمہ وقت اس اپنے زبردست طاقتوں والے خدا کو دیکھتا ہوں۔ ہاں، اس عاجز کے بالمقابل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ نام نیاد خلیفے ہیں یا بلائے دمشق کے نمائندے ہیں، کھڑپینچ ہیں، یہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بالمقابل ڈائسوں پر گرتے رہیں گے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اور اے قادیانی جیلو، جب آپ کے جلالی خلیفہ رابع صاحب نے اگست 2001 کے جرمنی کے منہائم کے انٹرنیشنل جلسہ سالانہ میں خاکسار کے متعلق کچھ نامناسب الفاظ کہے تھے، مثلا انہوں نے کہا تھا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسلح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے، جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے ان کے معیار ہی بدل گئے ہیں، اب 2-4 مریدوں کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اب یہ تعداد کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ عالم اسلام کے بالمقابل آپ لوگ کیا ہو، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ عالم اسلام نے آپ لوگوں کو سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے دائرہ اسلام سے، اور آپ کی تعداد کیا ہے عالم اسلام کے بالمقابل؟ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ ادھر عبدالغفار جمبا کے مقابلے میں 4 مریدوں کی باتیں کرتے پھر رہے ہو۔ یعنی یہ تم وہ لوگ ہو کہ تمہارے پل پل میں اپنے معیار بدلتے ہیں۔ یعنی جماعت میں اندر کوئی بندہ ہوگا اختلاف کرنے والا، اس کے لیے آپ کا معیار کوئی اور ہوگا۔ عالم اسلام میں سے کوئی مولوی ہوگا، اہل سنت جماعت میں سے یا اہل حدیث میں سے یا بریلوی کوئی بھی ہوگا، تو اس کے لیے آپ کے پیمانے اور معیار کچھ اور ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کے جھوٹے ہونے کی یہی ایک دلیل ہے، کیونکہ صادق جو ہوتا ہے، سچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایک ہی ہمیشہ معیار ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ کا نتھار کرنے کے لیے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب میں نے خلیفہ رابع صاحب کے مذکورہ بالا فضول اور لغو بیان کا جواب لے کر ان کی طرف بھیجا تھا، یہ غالباً 10 جون 2002 کی بات ہے، تو پھر میرا تیسرا مفصل خط جو ہے، جو کہ کتاب غلام مسیح الزمان میں موجود ہے، اس وقت جو آن ایئر ہے، اس کے ملنے کے بعد
تیسرے جمعے یعنی اس کے ملنے کے بعد تیسرے جمعے کے دن آپ کا یہ جلالی خلیفہ رابع صاحب مرخہ 5 جولائی 2002 کو ڈائس پر جا گرا تھا۔ میرے پاس اس خطبہ جمعہ میں اتنی تفصیل نہیں ہے کہ میں ان سب باتوں کو آپ لوگوں کے آگے واضح کروں کہ وہ کیوں گرا تھا۔ 5 دسمبر 1986 کا ان کا ہی خطبہ جمعہ کا ایک میں نے اس اپنے مفصل خط میں اقتباسات دیے ہوئی ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہوا ہے اپنی زندگی میں ایک خطبہ جمعہ میں، یہی 5 دسمبر 1986 ہے۔ پیش رفت جو ہے میری کتاب غلامی زماں کا، اس میں یہ ان کا درج ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب دو بندے باتیں کر رہے ہوں، ایک بندے کو یقین ہو اپنی صداقت کا، نہ صرف یقین ہو بلکہ وہ اس کا بھی عرفان رکھتا ہو کہ میں کیسے سچا ہوں، اور اس کے بالمقابل جو فریق ہو اس کو پتہ نہ ہو، وہ گم میں ہو، کبھی سمجھتا ہو کہ میں حق پر ہوں، کبھی سمجھتا ہو کہ شاید میں غلطی پر ہوں۔ اس قسم کا جو بندہ ہوتا ہے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس کے قدموں میں ثبات نہیں رہتا۔ ثبات سچ دیا کرتا ہے لوگوں کو۔ صدق اور صفات کی وجہ سے لوگ ڈائسوں پر قائم رہتے ہیں، کبھی بھی ان کی قدم نہیں لڑکھڑاتے۔ لیکن جو جھوٹ پر قائم ہوں، یہ خلیفہ رابع صاحب کے اپنے خطبہ جمعہ کے میں آپ لوگوں کو الفاظ پیش کر رہا ہوں کہ ان کے قدموں میں، جھوٹے کے قدموں میں کبھی ثبات نہیں ہوا کرتا، وہ لڑکھڑا جاتے ہیں ان کے قدم۔ تو ایسے بھی جناب خلیفہ رابع صاحب بھی 5 جولائی 2002 کو مسجد فضل لندن جو ہے وہاں پہ ڈائس پہ جا گرا۔ 5 منٹ کے اس زمانے میں اس کے خطبے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تو اس آیت کے حوالے سے جماعت احمدیہ کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے بالمقابل میرے آگے کون شخص کھڑا ہو گیا آگے۔ یہ تو انہوں نے ہر چیز چھپا کے رکھی۔ تو بہرحال یہ میں ان تفصیل کو چھوڑتا ہوں۔ 3 جنوری 2018 کو عزیز محمد ناصر اللہ صاحب اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ملک حسینی صاحب روٹ little time is left Hazur has to marry wife of Sultan Ahmed. It is not sure it will be dual shadi because both are claiming one. محمد ناصر اللہ صاحب لکھتے ہیں آگے، this is very blaspheming comments about Hazur. Hazur never think about to marry someone's wife. This is a peshgoi of Hazur, which Malik Sahib has made so bad. Malik Sahib, peshgoi will be fulfilled and only Allah knows how it will happen. Please wait and see how Allah will bestow His fazl till Sawai 2028. Hazur, please you must react on this blasphemic comments. Thank you. آگے ان کی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ مین ون ہیز پوزیشن اینڈ ادر از ڈریمنگ۔ سامعین کرام، پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ محمد ناصر اللہ صاحب پیدائشی احمدی نہیں ہے۔ اس انسان نے، اس کے کانوں تک مرزا صاحب کی سچائی پہنچی، اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ تحقیق کی، اور اس کے بعد اس نے احمدیت کو قبول کیا، مرزا صاحب کے قدموں میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے بڑے دکھ کاٹے اس شخص نے پاکستان میں، اور ہماری جماعت میں بھی اس شخص کو بڑے دکھ دیے گئے ہیں۔ میں اس کی تفصیل کو چھوڑتا ہوں جو انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ بہرحال یہ ایک پیشگوئی، یہ ایک پیدائشی احمدی شخص نہیں ہے، بلکہ تحقیق کے بعد یہ شخص عزیز محمد صلی اللہ صاحب احمدی ہوئے ہیں۔ لیکن عزیز محمد نصر اللہ صاحب کے بالمکمل ملک حسینی صاحب جس کی یہ اس کو بات کر رہے ہیں، یہ پیدائشی احمدی ہیں۔ ان پیدائشیوں کا یہ حال ہے کہ ایک وہ جو باہر سے آیا ہے، جس نے تحقیق کے بعد احمدیت قبول کی، مرزا صاحب اس کا دامن پکڑا، وہ تو ٹھیک ٹھیک باتیں کر رہا ہے، سچ بتا رہا ہے کہ جمبا صاحب ایک پیشگوئی کی بات کر رہے ہیں۔ جمبا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کسی کی وائف سے شادی کروں گا، ایک پیشگوئی کی بات تو سچی کرو، آخر مرنا ہے تم لوگوں نے۔ سامعین کرام، میں چند باتیں بتا دیتا ہوں اس کے حوالے سے۔ یہ ایک پیشگوئی ہے، ایسی ہی پیشگوئی جیسے محمدی بیگم کی پیشگوئی تھی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ محمدی بیگم تھی، یہ احمدی بیگم ہے، ملتی جلتی یہ پیشگوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کل کلام اللہ تعالیٰ عطیت المجیب کے حوالے سے خاکسار کی پیشگوئی کو پورا کر دیتا ہے، یعنی محمدی بیگم میرے دور کی جو ہے، اس کو پورا کر دیتا ہے، تو اس وقت
طوبہ بی بی کسی کی بیوی نہیں ہوگی. جب یہ بات پوری ہوگی، یہ پیشگوئی پوری اللہ کرے گا، اس وقت طوبہ بی بی کسی کی بیوی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں. ملک حسینی صاحب کان کھول کر سنیں. یہ جھوٹ نہ بکتے پھرا اپنے ای میل فارم پر جھوٹ نہ بکتے پھرو. بلکہ اس وقت صرف عطیت المجیب عرف طوبہ بی بی، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے زمانے کی احمدی بیگم ہوگی جو میری طرف لائی جائے گی. اللہ لائے گا. یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا میں نے کھول کر خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھ دیا تھا. اب بھی جو کوئی سوال کرتا ہے تو میں محتاط اس کا جواب دے دیتا ہوں، اور اپنے اس پیشگوئی پر قائم ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق اور سچ ہے. یہ جو ای میل فورم پر جالے پھرتے ہیں بڑے متکبر اور بڑے انا پرست ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو لوگ مذہبی لوگ ہی نہیں ہیں. نہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق، نہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، نہ کوئی مرزا صاحب سے کوئی تعلق، نہ ان میں کوئی تقویٰ ہے. مذہب ہوتا ہے تقویٰ کے ساتھ. جو شخص تقویٰ سے ہی خالی ہو وہ کہاں کا مذہبی ہے؟ وہ نام لیتا ہے اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرزا صاحب کا، جبکہ اس کے اندر تقویٰ ہی نہیں ہے. وہ کہاں کا مذہبی ہے؟ ایسے لوگ لادین ہوتے ہیں. یہ بھی اس قسم کی باتیں کرنے والے لادین لوگ ہیں. قبرستانی بیجوں کو چاہیے کہ طوبہ بی بی کے گھر کے ارد گرد فوج تعینات کر دیں. اب ان کو یہی کسر رہ گئی ہے. یہ کریں ملک حسینی صاحب، اپنے خلیفہ صاحب کو بھی کہیں کہ طوبہ بی بی کے گھر جہاں پہ بھی ہے بیچاری، اس کے گھر کے ارد گرد ملٹری آپ لگا دیں. اس ڈر کی وجہ سے کہیں عبدالغفار جمعہ کی یہ پیشگوئی پوری نہ ہو جائے. لگا دو فوج بھی. حسینی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی پوری فرما دی، کل کلاں کو، کل یہ بات آپ تو سمجھتے ہی یہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے میرا، میں ایسی باتیں چھوڑتا ہوں جیسے محمدی بیگم کی پیشگوئی نہیں پوری، ایسی بھی یہ بھی نہیں ہوگی. آپ یہ کر کے بیٹھے ہوئے تیار. لیکن میں حسینی صاحب کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی پوری فرما دی تو پھر تم بجوؤں کے منہ ضرور کالے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وقت تم کیا کرو گے؟ کہاں چھپاؤ گے اپنے منہوں کو؟ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب کسی بندے کے متعلق، کسی مدعی کے متعلق بات کرو، تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ کرو. اپنی موت کو یاد رکھو. اتنے بے باک نہ ہو جاؤ. آخر مرنا ہے. میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. اس تمہید کے بعد سامعین کرام اب خاکسار اپنے خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہے. سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اسلام میں سوال کو بڑی اہمیت حاصل ہے. قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تفکر اور تدبر کی نصائح فرمائی ہیں. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، بڑی دیر ہو گئی ہے، میں نے حدیث سنی تھی، میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آن نے فرمایا ہے کہ تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. یہ میں خلاصتاً بات کر رہا ہوں، اس میں سے نکتے نہ نکالنے شروع کر دینا. سوال کے متعلق سامعین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السوال نصف العلم. سوال نصف علم ہے. دوسرا آپ کی جو فرمودہ ہے وہ یہ ہے کہ السوال مفتاح العلم. سوال علم کی چابی ہے. یہ بھی سامعین کرام یاد رکھیں کہ دو قسم کے سوال ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتی ہے با مقصد تعمیری اور منطقی سوال ہوتے ہیں، بڑی گہرائی ان میں ہوتی ہے. اور دوسری قسم جو سوالوں کی ہے وہ بے مقصد سوالوں کی ہے. وہ قسم کج بیسی کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں. میں اس قسم کے لوگوں کو سوالیے کہا کرتا ہوں. یہ سوالیے ہیں، عادی سوالیے، بے مقصد، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے، اور بالکل الجھانے کے لیے مدعی کسی کو یا کسی انسان کو سوال پر سوال ایسے لوگ داغتے رہتے ہیں. جبکہ با مقصد سوال جو ہوتے ہیں یہ بڑے طبیعی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جیسے کہ عاصم نے فرمایا السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے. سوال وہی بندہ، یعنی تعمیری سوال کی میں بات کر رہا ہوں، معقول تعمیری اور گہرے سوالوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس قسم کے سوال وہی بندہ کیا کرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. بے علم جہل اس قسم کے
تعمیری سوال نہیں کر سکتے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، لیکن جو تعمیری اور تقوی پر مبنی گہرے سوال کرتے ہیں مذہب یا علم کے حوالہ سے، ان کے اندر خود آدھا علم ہوتا ہے، جیسے کہ آنسم نے فرمایا۔ وہ لوگ جو بے مقصد کرتے ہیں وہ بالکل ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں اس قسم کے ہر مرسل کا سامنا، ہر زمانے میں ہر مرسل نے اس قسم کے بے مقصد سوال کرنے والوں کا سامنا کیا ہے، اور آج بھی مجھے محمودی قبرستان کے جیلوں سے واسطہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے، سوال پر سوال پھینکتے جاؤ، کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ 14 سال ہو گئے ہیں اس جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں، ان کے مولویوں، ان کے جیلوں کے میں مسلسل جواب پر جواب دیتا چلا جا رہا ہوں، لیکن میرے جواب دینے کے بعد بھی، سچے جواب دینے کے بعد بھی، ان میں سے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ہی نہیں ہے، حق پانے کے لیے، سچ پانے کے لیے یہ سوال تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو تماشبینی ہے، ان کی کجبیسی ہے، اور اتنے متکبر لوگ ہیں، نہیں ڈرتے کہ ہو سکتا ہے یار جمبا صاحب سچا ہو اور ہمیں کو غلطی لگ گئی ہو، خلیفہ ثانی سے کو غلطی ہو گئی ہو، کبھی نہیں خیال کرتے۔ اور یہی تکبر ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفوں کا اور ان کے مولویوں کا اور ان کے جیلوں کا، کہ وہ اتنے متکبر ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے غلطی کر سکتے ہیں۔ یہی جب کسی قوم کا یا کسی قوم کے لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ ان کی سوچ ایسی ہو جائے کہ ہم کیسے غلطی کر سکتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں سے اتحادی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اپنے الہامی کلام کے حوالے سے، اپنی پیشگوئیوں کے حوالے سے، تو یہ نام نہاد خلیفے، یہ نام نہاد عالم جو ہیں، مولوی ہیں، یہ نام نہاد جیل قبرستان کیے ہیں، جنہوں نے اپنی جماعت، مرزا صاحب کی جماعت کو قبرستان بنا دیا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بے مقصد سامعین کرام سوالوں کے حوالہ سے ہی اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی طرح سوال کرتے رہو؟ یہاں پر رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بات فرما رہا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی طرح سوال کرتے رہو جس طرح پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ پس جو بھی ایمان کو کفر سے بدل لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس قسم کے سوالیے جو ہوتے ہیں دراصل وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کج بیسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا تعمیری یا حق اور سچ کو پانے کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ میں اس قسم کے سوالیوں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ جو تعمیری اور با مقصد سوال کرتے ہیں میں ان کا بڑا ادب بھی کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا کرتا ہوں، اور ان کا ہر سوال کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس قسم کا اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آسم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی طرح سوال کرتے رہو جس طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، پس جو بھی ایمان کو کفر سے بدل لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ایک سوالیے ٹائپ پیشہ ور سوالیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کا کام ہی سوال پھینکتے رہنا، بے مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سچ پانا ہے، کوئی ہم کبھی کہیں بھٹک تو نہیں چکے، ہم صراط مستقیم سے آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے۔ اس کو پانے کے لیے، سچائی کو پانے کے لیے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم سوال کریں، بلکہ عادتاً وہ سوال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بنی اسرائیل یا یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح دکھ دیے تھے۔ سامعین کرام، یہودیوں کی بدعمالیوں سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ انہی دکھوں اور تکالیف کے حوالے سے سورۃ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے نبیوں کے قاتل ہیں، مغضوب علیہ یہ قوم ہے یہودی جو ہیں، تو نبیوں کو قتل کرنا ان کا شیوت ہے، ان کے سخت دل تھے، اپنا نظام
اخراج مقاطعہ، مخصوص قسم کی تعلیم دینا، نہ باہر شادی کرنی، یعنی اپنی ایک انر کمیونٹی تھی. جیسے کہ آج کل جماعتی احمدیہ قبرستان یا جماعتی احمدیہ محمود کہہ لیں، یہ اس قسم کا وہ یہودی تھے اس قسم کے. یعنی موسیٰ صاحب کے زمانے جب وہ حضرت موسیٰ صاحب نے ان کو فرعون سے آزادی دلا دی، رستگاری دلا دی، اس کے بعد پھر یہ ایسا ایسا اسی قسم کی یہ کمیونٹی بننا شروع ہو گیا جیسے کہ جماعتی احمدیہ محمود ہے. تو یہ جو صورت صف ہے اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس قسم کے جو دکھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے وقت کے مرسل کو یقیناً یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فاسق ہو چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا ہدایت یافتہ کون ہے جبکہ اصل میں وہ فاسق ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت جماعتی احمدیہ قبرستان کا بھی یہی حال ہے. یہ فاسقوں کی جماعت ہے اس وقت. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. بعض نیک بھی لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تم نیک ہو ہدایت یافتہ ہو تو میں 14 سال سے بابانگ بلند اپنا نقطہ نظر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تم میں سے کوئی نہیں اٹھا. کیوں نہیں اٹھا آج تک؟ کیوں نہیں اس نے مرزا مسعود سے پوچھا کہ جناب اگر عبدالغفار جمع اپنے دعوے میں غلط ہے تو کیوں آپ اس کا مقابلہ نہیں کرتے؟ چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں اکثریت میں کہتا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جس کو میرے دعوے کا ابھی تک علم نہ ہوا ہو تو ٹھیک ہے وہ تو اس جو میں پرسنٹیج دے رہا ہوں وہ اس سے باہر ہوگا ورنہ اللہ ماشاء اللہ تقریباً سارے ہی میں سمجھتا ہوں کہ فاسق ہی ہو چکے ہیں سارے. سامعین کرام اب میں جناب انعام الحق صاحب آف جرمنی کے سوالوں کی طرف آتا ہوں لیکن سوالوں پر کچھ عرض کرنے سے پہلے بطور تمہید محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی پاک وحی اور مبشر الہامات کے متعلق میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حضور صاحب کی تقریباً ساری وحی تو جماعتی احمدیہ قبرستان کی طرف سے شائع شدہ تذکرہ میں تاریخ وار لکھی جا چکی ہے. یہ جماعتی احمدیہ قادیان یا محمود یا قبرستان اس کا یہ تذکرہ ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا کچھ الہامی کلام ایسا بھی ہے جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں شائع نہیں ہوا تھا لیکن آپ کے پاس موجود تھا. حضور علیہ السلام بعض اوقات اپنی اس غیر طبع شدہ وحی میں سے بعض الہامی فکرات اپنے اصحاب کو بھی لکھوا دیتے تھے جب اصحاب آپ علیہ السلام سے ملتے تھے. بلائے دمشق کے کھڑپینچوں نے یہ نیک کام ضرور کیا ہے سامعین کرام. میں ان کا مخالف ہوں. غلط لوگ ہیں یہ. مرزا صاحب علیہ السلام کی احمدیت کا انہوں نے ستیہ ناش کیا بلکہ دین اسلام کا یہ ستیہ ناش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کا مخالف ہوں شدید. لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلائے دمشق کے کھڑپینچوں نے یہ نیک کام ضرور کی ہے کہ انہوں نے حضور صاحب کے اس قسم کے غیر مطبوعہ الہامی کلام کو بھی تذکرہ میں بطور ضمیمہ شامل کر دیا ہے. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ آخر پہ یہ تو الہامی کلام ہے اس طرف تاریخ بار جو حضور صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی کتابوں رسالوں اخباروں میں شائع کر دیا تھا. یہ جو ضمیمہ ہے تذکرہ یہ وہ کلام ہے جو حضور صاحب کی زندگی میں شائع نہیں ہوا. حضور صاحب کے پاس تھا. جب کوئی صحابی ملتا تھا تو باتوں میں جب کبھی اس قسم کی بات ہوتی تو بعض اوقات اپنا کوئی الہام صحابی کو بتا بھی دیا کرتے تھے. صحابی جو تھے
وہ اس قسم کا الہامی کلام حضور صاحب کا اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ یہ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے، یہ میرا گمان ہے، یہ کھڑپینچ آپ ضرور پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ نیک کام کیوں کر دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کھڑپینچوں کو اندھا کر کے یہ سارا کام ان کے ہاتھوں سے کروایا ہوا ہے۔ اگر ان کو ان 13 مبشر الہاموں کا پتہ جاتا خلیفہ ثانی صاحب کو میرے بعد یہ ہو جانا ہے، وہ بندے نے تو آ جانا ہے، یہ الہاموں نے تو ہمیں پکڑ لینا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور یہ کام کرتا، جس طرح اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، یہ ان الہاموں کو بھی غائب کر دیتا، نہ شائع کرتا، چھپا لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کی آنکھیں بند کر دی، ان کو پکڑ لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، بھی لکھو۔ انہوں نے لکھا، یہ سارے الہام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے 13 الہاموں کی جب میں بات کر رہا ہوں وہ اس تذکرہ سے میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ ضمیمہ بھی اسی تذکرہ میں ہے۔ تذکرہ صفحہ جو ہے 461 جو ہے، اسی حوالے سے یہ جو ضمیمہ ہے، یہ تذکرہ کا ضمیمہ جو ہے، میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور جناب انعام الحق صاحب بھی صفحہ 641 پر یہ ضمیمہ ضرور پڑھیں، اور میں سمجھتا ہوں ضرور انہوں نے پڑھا ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ سوالی ٹائپ لوگ ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر اس نے یہ ضمیمہ پڑھا تھا تو یہ سوال جو آج جس کے میں نے اب جواب دینے ہیں، ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سوال بھی ان سوالوں کی حقیقت نہیں رہتی۔ اس ضمیمہ پڑھنے کے بعد یہ سوال خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں وہ ضمیمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ جماعت احمدیہ قادیان، محمود یا قبرستان، جو بھی اس کو نام دیں، یہ جو مرتب کرنے والے ہیں وہ ضمیمہ میں کچھ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ضمیمہ میں حضرت مسیح موعود السلام کے وہ الہامات، رویا اور کشوف جمع کیے گئے ہیں جو حضور کی زندگی میں شائع نہیں ہوئے، یا جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے بعد میں اپنی روایات میں بیان کی ہے۔ آگے لکھا ہوا مرتب۔ تو انعام الحق صاحب یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ نے سن لیا ہوگا۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ سوال نمبر 1، انعام الحق صاحب 23 دسمبر 2017 11:44 پر ای میل لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اس ای میل میں، اگر آپ کسی بات کا جواب دینا چاہیں تو اجتہادی غلطی سے شروع نہ کیجیے گا۔ یعنی سوال میں پہلے ہی اعتراض کر دیا، سوال جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اگر ہم کسی کلام یا قرآن پاک یا حدیث کا اپنی مرضی کے مطابق اجتہادی غلطی کے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو سارے مذاہب بھی ختم ہو جائیں گے، جیسے عیسائیوں نے کیا یا دوسری کتب والوں نے۔ اجتہادی غلطی کے جو معنی آپ لیتے ہیں پہلے اسے ثابت کریں، باقی باتیں بعد میں۔ انعام الحق صاحب تھوڑا سا لکھا کریں، صحیح اپنی تحریر صحیح لکھا کریں۔ بہرحال آپ 8-10 تو پڑھے ہوئے ہوں گے نا، مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے، لیکن کم از کم جب لکھتے ہیں ای میل فارم پر ٹھیک زیر زبر دیکھا کریں اور لفظ دیکھا کریں اور فکرہ ٹھیک بنایا کریں۔ تو یہ آپ کے میں نے پڑھ دیا ہے، تو اس کا میں یہ جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور دیگر سامعین کرام اور انعام الحق صاحب سب کو میں جواباً کہتا ہوں کہ نبیوں کی اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے اور یہ ان سے کیوں سرزد ہوتی ہے۔ اس کا جواب جو ہے آئندہ جو خطبہ جمعہ ہوگا، میں اس میں وہ خطبہ جمعہ آپ کے اسی سوال یا اعتراض کے حوالے سے ہوگا کہ اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے اور یہ مرسلوں سے اجتہادی غلطی کیوں ہوتی ہے۔ اس آئندہ خطبہ جمعہ کا یہ موضوع میرا ہوگا، اس لیے میں اس سوال کو اب چھوڑتا ہوں۔ سوال نمبر 2، آپ لکھتے ہیں 23 دسمبر 2017 12:54 پر لکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ علمی سوالات کے جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سوالیہ ٹائپ لوگ ہیں، کوئی سنجیدہ لوگ نہیں ہیں۔ سنجیدہ لوگ سوال کرتے ہیں آرام سے، اور پھر جس سے سوال پوچھتے ہیں آرام سے اس کو ٹائم دیتے ہیں بھی ہاں ہمارے جواب دے۔ سوالوں میں وہ اعتراض نہیں کیا کرتے۔ جو سوالوں میں اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں وہ سوالیے ہوتے ہیں، وہ کہاں سنجیدہ سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں، پھر بھی ایک بار کوشش کر لیتا ہوں، وہ فارسی کا الہام جسے یہ پیش کرتے ہیں، یعنی میری جماعت یا میں پیش کرتا ہوں، اس کا صفحہ بتا دیں، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں گا۔
اچھا، آپ نے جناب یہ سوال تو کر لیا، آپ بار بار یہ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب تو آپ بار بار ای میل پر لکھ کر لوگوں کو بھیجنا ہے. مجھے بھی بھیجا ہے آپ نے، سب کو بھیجا ہے. وہ صفحہ نمبر تو آپ نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ. یہ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں اس کا جواب تو آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کیا کہوں، میں یہی کہوں گا کہ آپ ایک فضول آدمی ہیں. اس قسم کے فضولوں کو میں کیا جواب دوں. بہرحال میں آپ لوگ بتانا چاہتا ہوں اس کا کہ تذکرہ صفحہ 684 یہ آپ نے لکھا ہوا ہے، اس فارسی شعر کا یہ حوالہ ہے. تذکرہ میں نے بتا دیا، ضمیمہ کے متعلق میں نے بات کر دی، ضمیمہ میں کس قسم کے الہامات ہیں. میں وہ شعر بھی پڑھ دیتا ہوں. اس شعر میں یہ حضور صاحب کا الہامی شعر ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صاحب کو مخاطب کر کے، زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. انعام الحق صاحب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام اعظم کو مخاطب کر کے. یہ کوئی نتھو پھتو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہاں پر مریم سے مراد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کا وجود ہے، نہ کہ وہ موسوی مریم جو موسوی سلسلہ میں 2000 سال پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بن باپ پیدا ہوئے تھے ان کی ماں کا یہاں پر ذکر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر محمدی مریم کا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. صفحہ 684 ہے، وہاں پہ دیکھیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الہام مرزا صاحب علیہ السلام کے نہیں تھے، پیر سراج الحق صاحب کے ہیں، آگے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. تو یہ آپ اپنے ایمان کو ٹھیک کریں اور پھر اپنی جماعت سے پوچھیں جا کے جنہوں نے یہ سارے تذکرہ میں ضمیمہ یہ الہامات لکھے ہیں، ان سے ان کے گریبان پکڑیں جا کے کہ کیوں لکھے ہیں. ہم تو پھنس بیٹھے ہیں، جمبا صاحب نے ہمیں پکڑ لیا ہے. مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ تذکرہ میں نے نہیں شائع کیا. آپ کے جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفوں، مولویوں اور جیلوں کی یہ مرتب شدہ یہ کتاب ہے، میری نہیں ہے. ان سے ان کے گریبان جاؤں پڑے. یہ الہام کیوں نہیں چھاپ دیے آپ؟ یہ الہام آپ لوگوں نے کیوں چھاپے ہیں؟ یا ان سے پوچھیں کہ کیا مرزا صاحب صاحب کے ہی الہام ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مرزا غلام صاحب کے سچے اور پاک الہام ہیں. یہ الہامی شعر بھی فارسی کا. آگے آپ لکھتے ہیں، حوالہ وہی ہے 15:52 پر. اس کو غور سے دیکھیں، پڑھیں اور اس پر غور فرمائیں. یہ پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. یہ الہام کب ہوا، کس پیرائے میں ہوا؟ میں جواباً آپ سے گزارش کرتا ہوں انعام الحق صاحب، مکتوب پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ 6 البشرا کلمی صفحہ 57. یہاں پر جب پڑھیں گے نا اس ضمیمہ میں تو یہ کلمی نسخہ خلافت لائبریری میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے حوالہ دیا ہوا کہ خلافت لائبریری میں یہ کلمی نسخہ نعمانی صاحب کا پڑا ہوا ہے. تو جس الہام پر پوری جماعتی احمدیہ قبرستان نے، اس کے مولویوں نے، اس کے خلیفوں نے اعتبار کیا ہے، آپ کو کیوں اس بندے پر، اس کی صداقت پر، اس پیر صاحب کی صداقت پر کیوں نہیں آپ کو اعتبار نہیں آ رہا؟ کہ ڈر ہے جمبا صاحب کا کہ وہ جمبا صاحب ہمیں لے دی کہ جا رہا ہے، اسی کا فکر ہے نا آپ کو. تو یہ تو ہونا تھا. آگے آپ لکھتے ہیں، اگر ہم اسے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کریں تو کیا مذائقہ ہے؟ انعام الحق صاحب، میں آپ سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہونے والے مبشر الہامی کلام کی روشنی میں، یاد رکھیں، کان کھول کر میری بات سنیں، آپ کے مئو ذکی غلام یا آپ کے محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 قطعی نشانیاں یا علامتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں. وہ کون سی 2 قطعی نشانیاں اور علامتیں ہیں؟ نمبر 1، وہ مئو ذکی غلام یا وہ مؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنکھ نے خبر دی ہوئی ہے، میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا، مرزا غلام سم کے پیروکاروں میں پیدا ہوگا. جماعت احمدیہ سے باہر جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، 72 یا 74 جتنے بھی ہیں، کسی فرقے میں وہ پیدا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے کہ وہ مرزا غلام سم کے پیروکاروں میں، مرزا صاحب کی جماعت میں پیدا ہوگا، جماعت احمدیہ میں. نمبر 1، ایک ہی نشانی ہے اس کی.
اور جب وہ پیدا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مبعوث فرمائے گا تو وہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے نہیں کہ لوگ اس کو بناتے پھریں گے، نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے. اللہ تعالیٰ اس پر روح القدس نازل فرمائے گا، اس کو کھڑا کرے گا، اس کو بتائے گا کہ اے میرے بندے، تو ہی اس پیشگوئی کا مصداق ہے. ذکی غلام یا نشان رحمت کی چلہ ہوشیارپور میں جو میں نے بشارت دی تھی محمدی مریم کو، تب وہ کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا. دوسری نشانی دیکھ لیں. محمدی مریم مرزا غلام احمد پر نازل ہونے والا الہامی کلام ہمیں یہ خبر بھی دیتا ہے کہ یہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم میں اپنی آخری الہامی بشارت جو کہ 6-7 نومبر 1907 کو حضور صاحب پر نازل ہوئی تھی، اس کے بعد جماعتی احمدیہ میں پیدا ہوگا. انعام الحق صاحب سنیے، کان کھول کر سن لیجیے، اس کے بعد پیدا ہوگا. آخری الہامی بشارت ہے اس کی. اس سے پہلے پیدا ہونے والا کوئی بھی احمدی، خواہ وہ حضور صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا ہی کیوں نہ ہو، الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا الہامی پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا الہامی پیشگوئی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دائرۂ بشارت میں ہی نہیں آتا. نوٹ کریں اس بات کو، علمی باتیں ہیں. آپ ویسے دنیا علم کے بندے نہیں ہیں. بال میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، آپ کا یہ اعتراض دور کروں کہ میرے سوالوں کو جواب نہیں دیتا. میں نے یہ ایسے سوال ہیں کہ میں نے درجنوں دفعہ اپنے خطبات میں، اپنے مضامین میں، اپنی کتابوں میں اس کا جواب دیا ہوا ہے، پھر بھی میں دے رہا ہوں آپ کو جواب، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کے کچھ سامان پیدا کر دے. اب بچ جائیں ٹھوکر سے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے تھے. آپ کی پیدائش کے بعد محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر 11 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں. انعام الحق صاحب سنیے، اگر اللہ تعالیٰ نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو موعود ذکی غلام یا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق بنانا ہوتا تو آپ کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر کوئی الہامی بشارت غلام کے حوالہ سے نازل نہ کرتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اللہ نے 11 الہامی بشارتیں نازل فرما دیں آپ کی پیدائش کے بعد. اور قرآن کریم پڑھیں، جب کسی غلام کی بشارت ہوتی ہے تو اس وقت غلام اس دنیا میں نہیں ہوتا، کسی ماں باپ کی گود میں، وہ بھی الہامی بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا السلام اور حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو غلام دیے گئے. علیم غلام، ذکی غلام، یحییٰ اور حلیم غلام، یہ سارے قرآن کریم میں موجود ہے. یہ سب الہامی بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے. بشارتوں سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھروں میں یہ کھیلتے نہیں پھر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ بشیر الدین محمود ہے اس پیشگوئی کا مصداق، تو اس کی پیدائش کے بعد یہ غلام سے متعلقہ 11 الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام پر کیوں نازل فرمائی تھی؟ سچے الہام ہے. میرا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا الہامی کلام اتنا ہی سچا ہے، میں اس پر اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جیسے قرآن کریم پر یقین رکھتا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر مجھے کسی اپنے الہامی کلام کے حوالہ سے کوئی شک پیدا ہو جائے کہ یہ میری نفس کی بات ہے تو میں اسے کھنگار کی طرح پھینک دوں گا. یہ وہ 13 الہامی بشارتیں ہیں جن کو حضور صاحب نے اپنی زندگی میں، اپنے اشتہاروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے ملفوظات میں شائع کیا. کھنگار کی طرح پھینکا نہیں. اس کا مطلب یہ سچا کلام ہے سارا اللہ تعالیٰ کا. اور یہ خبر دیتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تو دائرہ بشارت میں نہیں آتا مسلم موعود کی پیشگوئی کے. وہ مسلم موعود کیسے بن گیا؟ آگے آپ لکھتے ہیں، اور پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بھی کی. اب یہ بھی نواں سوال پیدا کر کے بیٹھے ہیں. میں آپ کو جواباً گزارش کرتا ہوں کہ بے شک بیعت بھی کی ہو تب بھی، کیونکہ ایک جناب مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا حضور صاحب کا کوئی بھی جسمانی لڑکا الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا. بیعت بے شک بھلے ہو بیعت، اس میں کیا ہے؟ بیعت دعویٰ کرنے والا پیر سے الگ سا تھا مسلم موعود کا، انہوں نے صرف بیعت کی. آگے آپ لکھتے ہیں، دعویٰ بشیر الدین محمود نے کیا، وہ ذمہ دار ہے اپنے دعوے کا. اور صرف بیعت پیر سراج الحق صاحب نے نہیں کی تھی، بہت سارے، تقریباً سارے صحابیوں نے بیعت کر لی تھی. آگے میں اور بتاتا ہوں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی یا کو اختلاف کیا ان کا حشر کیا گیا. مرزا بشیر الدین محمود نے کیا حشر کیا تھا؟ آگے آپ لکھتے ہیں، جب بیعت کر لی تو ابہام ختم، یا آپ یہ کہیں خلافت سچی تھی.
دعویٰ مسلم موت غلط فہمی تو پھر بھی بات بنتی ہے۔ انعام الحق صاحب، نمبر 1، میں آپ سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ تمام احمدیوں کو واضح رہے، انعام الحق صاحب کو بھی واضح رہے کہ حضور صاحب کا کوئی بھی جسمانی لڑکا الہامی پیشگوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا۔ اس لیے جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موت قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ اور ایک کذب تھا۔ نمبر 2، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خلافت ہرگز سچی خلافت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے بڑے مکر کے ساتھ صدر انجمن احمدیہ کے اکثریتی ممبروں کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنا انتخاب کروایا تھا۔ یہ سچی باتیں ہیں، لاہوری ایسے نہیں پیٹ رہے بیٹھے ہوئے بیچارے، ان کے ساتھ دجل کیے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود نے ظالم آدمی تھا، وہ مرزا صاحب کے صحابی تھے، انہوں نے مال جان عزت قربان کی تھی مرزا صاحب کے لیے، ان کی سچائی کے لیے۔ قادیان میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس لحاظ سے وہ مظلوم لوگ ہیں۔ یہ بشیر الدین محمود احمد ظالم آدمی تھا۔ تیسری بات یہ کہ جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے قبرستان میں جو خلافتی نظام بنایا ہوا ہے، یہ سراسر حضور صاحب کی ہدایت کے برخلاف بنایا ہوا ہے، جو آپ علیہ السلام نے الوصیت میں بیان فرمائی ہے۔ حضور صاحب نے تو کوئی اس قسم کا نظام دیا ہی نہیں خلافتی، نہ کسی کو کہا ہے کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا میں اکثر اس کے حوالے اپنے جمعہ کے خطبات میں بھی پڑھ چکا ہوں، مضمونوں میں لکھ چکا ہوں۔ 1901 یا 1921 یا 22 کو انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس میں صاف مرزا بشیر الدین محمود نے تسلیم کیا، بلکہ کہا ہے کہ میرے ابا جی یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی ان کے بعد خلافت کا مسئلہ، اس کے مطابق کچھ لکھ کے نہیں گئے، وہ خود انہوں نے کہا تو نظام تو یہ خود ساختہ ہیں ان کے۔ نمبر 4، حضور صاحب نے اپنے بعد کوئی خلافتی نظام دینے کی بجائے انعام الحق صاحب ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا تھا، لیکن جناب مرزا محمود احمد صاحب کی خاندانی خلافت بنانے کے لیے حضور صاحب کا مقرر کردہ انتظامی ڈھانچہ ان کے لیے ناکافی تھا۔ لہذا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جماعت احمدیہ میں اپنی خاندانی خلافت کو دائمی بنانے اور احمدیوں کو اسیر یعنی غلام بنانے کے لیے اپنا خود ساختہ خلافتی ڈھانچہ بنایا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس جس تم خلافت کہتے پھرتے ہو، یہ تو بلائے دمشق ہے، یہ خلیفے ہیں، یہ تو بلائے دمشق کے نمائندے ہیں، کھرپیج ہیں، مذہبی ڈکٹیٹر ہیں، مرزا صاحب کی جماعت کا ستیہ ناش کرنے والے، مرزا صاحب کے پیروکاروں کو غلام بنانے والے یہ لوگ ہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں، اگر انہیں یعنی پیر سراج الحق بھی آپ اسی قبضہ گروپ سے مانتے ہیں تو الہام کی حیثیت ختم۔ میرے بھائی صاحب انعام الحق صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کے ساتھ آپ کو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، آپ لا علم آدمی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فارسی کا یہ الہامی شعر تو وہ الہامی کلام ہے جو پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے خود لکھوایا تھا۔ اس سے پڑھیں، تفصیل پڑھیں اس سے۔ یہ الہامی کلام فارسی شعر پیر سراج الحق صاحب کا ہے یا حضرت مرزا غلام صاحب کا ہے؟ اپنے خلیفہ سے پوچھیں، اپنے مولویوں سے پوچھیں، حیدر علی ظفر سے پوچھیں، یہ جو یہاں پر آپ کا ہے مشن انچارج ہے، یا ڈاکٹر جلال شمت صاحب، جلالی ڈاکٹر ہے، وہ بھی پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں، وہ اسے پوچھیں جا کے، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سے پوچھیں۔ یہ الہام جو ہے، یہ درگاہ خدا مرد بسط اعزاز می آیت مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت، یہ کس کا الہام ہے؟ پیر سراج الحق صاحب کا ہے یا حضرت مرزا غلام صاحب کا ہے؟ اسی پہ کر لیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ الہام حضرت مرزا غلام صاحب کا ہے تو کیا میرے دعوے کو پھر مانو گے؟ نہیں مانو گے، کیونکہ تو غیر سنجیدہ لوگ ہو تم۔ یہ سوال تو تماشا ہے تمہارا۔ اگر مرزا محمود احمد صاحب کی خلافت غلط تھی، اس حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تو اس کا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی شعر پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کوئی پر نہیں پڑ سکتا۔ وہ تو الہامی کلام مرزا صاحب کا ہے، وہ سچا کلام ہے جو آپ علیہ السلام نے پیر سراج الحق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوایا تھا۔ انعام الحق صاحب، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت۔ سنیے، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ آگے آپ لکھتے ہیں، اب آپ کی نظر میں جو چور ہے نعوذ باللہ من ذالک، پھر تو ان پر اعتماد
اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی انعام الحق صاحب خاکسار پر جو اللہ تعالیٰ نے انکشاف کیے ہیں یا فرمائے ہیں، ان کے مطابق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور آپ کے جانشین نہ صرف چور بلکہ بلائے دمشق کے کھڑپینچ ہیں، جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو آپ کے 9 اپریل 1907 کے الہام میں دی تھی، جنہیں آپ خلیفے کہتے ہیں۔ یہ خلیفے نہیں ہیں، یہ بلائے دمشق کے یہی کھڑپینچ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یا جن کی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 اپریل 1907 کے الہام میں بلائے دمشق کے الہامی الفاظ میں بشارت دی گئی تھی، یا ہم اس کو قبضہ گروپ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے حضرت مرزا علیہ السلام کی احمدیت کو یرغمال کر لیا، پکڑ لیا، نظام بنا کے قابو کر لیا لوگوں کو۔ آج وہ بیچارے وہ پھر رہے ہم جائیں گا، نسل در نسل ان کے ذہن برین باش کر دی، وہ مردوں کی طرح قبروں میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، ان سے آزادیاں زمیر چھین لی گئی، مردے بنا دیا گیا۔ اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ یار تم مردے بن گئے ہو، کچھ تھوڑا سا اللہ سے ڈرو۔ یہ لوگ ہیں آپ کی طرح، انسان ہیں، انہوں نے مرنا ہے، ان سے ڈرتے پھر رہے ہو۔ اپنا آزادی ضمیر کا حق لو، ان سے کھڑے ہو جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر عبدالغفار جمبا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو خلیفہ مسرور صاحب اس کے مولوی اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر رہے، اس کو جھوٹا کیوں نہیں ثابت کر رہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے چھپ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اخراج مقاطع کر کے چھپ کے اندر بیٹھ گیا ہے، کیا یہ اس کے دجل کی علامت نہیں ہے، اس کے جھوٹے ہونے کی علامت نہیں ہے؟ سامعین کرام، جہاں تک یا انعام الحق صاحب جہاں تک اصحاب احمد رضی اللہ تعالی عنہم کا تعلق ہے، ان کی اس قبضہ گروپ کی بیعت کرنا مجبوری تھی۔ اگر پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالی عنہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی بیعت نہ کرتے تو ان کا حشر بھی وہی ہوتا جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام پیش کرنے والے جماعت احمدیہ کے ایک جید عالم حضرت مولانا سید احسن صاحب امروہی کا ہوا تھا۔ وہی بیچارہ آخری بے عزت ہو کے بیچارہ مرا ہے۔ اس بشیر الدین محمود اس کو کس طرح مارا ہے؟ آپ تحقیق کریں اس بات کی۔ وہ مرزا بشیر الدین محمود کا نام پیش کرنے والا تھا، جبکہ وہ نام ہی ایک مکاری تھی، اپنی مجلس سے بنائی ہوئی تھی ایک انصار، اس میں اپنے کٹھے بندے کر لیے، 2-4 صدر انجمن احمدیہ سے بھی کر لیے تھے، جبکہ اکثریتی ممبر اس میں نہیں تھے جماعت صدر انجمن احمدیہ کے۔ اس نے نام پیش کیا، پھر بعد میں پھر اسے معزول بھی کر دیا، پھر بعد میں پھر وہ جو اسے سزا بھگتی، یہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ پیر سراج الحق نے کیوں پھر بیعت کی ہوئی تھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی۔ اگر وہ بیعت نہ کرتا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا؟ آگے آپ لکھتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ بات وہ کرنی چاہیے جس میں جان ہو۔ پنجابی کا محاورہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ نہیں چلے گا۔ اے میرے بھائی جناب انعام الحق صاحب، پنجابی محاورے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو کے مطابق آپ کی دمشقی بلا کے کھڑپینچوں نے عمل کیا ہوا ہے اس محاورے پر۔ اگر آپ کے یہ خلیفے نیک اور راشدہ ہوتے، اور اگر یہ نیک اور خلفائے راشدہ ہیں، تو آپ انہیں مجبور کریں کہ وہ یہ 2 باتیں ثابت کر کے دکھا دیں۔ نمبر 1، آپ کے خلیفوں کو چاہیے کہ وہ خلافت احمدیہ کے حوالہ سے خاکسار کے دلائل کو غلط ثابت کر کے اپنی خلافت کو جائز خلافت ثابت کر کے دکھا دیں میرے آگے۔ میں میدان میں کھڑا ہوں، 14 سال سے پکار رہا ہوں کہ یہ لوگ، پھر میں کہتا ہوں مجبور ہو کے بھی 4 پہیوں کے نیچے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر غصہ کرتے ہیں جیلے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا بھاگنا یہی بتا رہا ہے کہ منجیوں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں نکل دیں۔ دوسری بات وہ یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوشیارپور کے چلہ کے دوران محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو جس نشان رحمت، جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا، وہ نشان رحمت اور وہ موعود ذکی غلام اور وہ موعود مسری اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا۔ ثابت کر دیں، اسی وقت اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا۔ اپنی جماعت کو، پوری جماعت کو، یہ جو نیا ہم نے تقریباً 4,30,000 ایرو کا مشن ہاؤس بنایا ہے، یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے خلیفہ صاحب کے آگے رکھ دوں گا اور ان کی بیعت کر لوں گا۔ یہ ثابت کر دیں دونوں چیزیں میرے آگے۔ لیکن اخراج مقاطعہ
اور دھمکیوں جو مرضی کرتے رہیں. اس قسم کے کام تو ابو جہلوں کے ہوتے ہیں، فرعونوں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو جماعتوں سے نکالتے پھریں. بہرحال یہ 2 کام کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان چیزوں کے ساتھ $1,000,000 میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ادا کر دوں گا جرمانے کے طور پر. اور یہ نہ سمجھیں کہ میں خالی ہاتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے، میں یتیم تھا، بچپن میں یتیم ہو گیا، لیکن میرے والد صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ چودھری شیر محمد جمبا صاحب اپنی بات اتنی زیادہ وراثت میرے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، میرے اکیلے کے لیے، کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ رقم پوری کر سکتا ہوں، دے دوں گا آپ لوگوں کو. اور اگر تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی، میرے پیچھے ایک منظم جماعت ہے. وہ جماعت جو €4,30,000 میں مشن ہاؤس خرید سکتی ہے کیل میں، کیا وہ میرے لیے یہ کام نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی. وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، یہ ثابت کر کے دکھائیں. لیکن آپ کا خلیفہ، آپ کے مولوی بھاگتے پھر رہے ہیں. جناب انعام الحق صاحب، اگر آپ یا آپ کے مولوی اور خلیفے یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر مسرور احمد صاحب سے کہیں کہ اپنی خود ساختہ خلافت سے علیحدہ ہو کر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مئو ذکی غلام کے دعویٰ کو تسلیم کر لیں. اسی میں اس کی بھی اور تم سب کی فلاح اور اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں نصیب ہوگی. دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، خاص کر جیالو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے. تیسرا سوال میں آتا ہوں اس کی طرف. حوالہ وہی ہے، آپ لکھتے ہیں، اور نافلہ والے الہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرما دیا پوتا. یہ جمبا صاحب کے حق میں اس الہام کو کیوں اور کس وجہ سے پیش کرتے ہیں؟ یہ تو علمی سوالات ہیں یا نہیں؟ جناب انعام الحق صاحب، یہ میں نے ہی، یہ جو اللہ نے علم دیا ہے مجھے، میں ہی لکھتا ہوں، میں ہی خطبات میں پڑھتا ہوں. اس کے ساتھ میرے جو ساتھی ہیں، میرے پیروکار ہیں، بلکہ میرے جسم کا وہ حصہ ہیں، میرے وجود کی وہ سب شاخیں ہیں، وہ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. اللہ نے جو مجھے علم دیا، یہ علم اس عاجز نے ان کو منتقل کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. احمدی بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، انعام الحق صاحب کے سوال کے جواب میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں. پہلے تو میں کچھ پڑھوں گا آیات قرآنی اور کچھ الہام پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں ان کا سوال کے جواب دوں گا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بخشا اور بطور پوتا یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا. دیکھیں انعام الحق صاحب، اس عربی کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو نافلہ قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں جو محمدی عربی سن پر اس نے نازل کیا تھا، اس میں نافلہ کا لفظ بطور پوتا بھی استعمال فرمایا ہوا ہے، یعنی اللہ نے استعمال فرمایا ہے. ایک دوسری آیت سنیے، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور رات کے کچھ حصہ میں اس قرآن کے ساتھ نماز تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے بطور نفل یعنی بطور زائد انعام ہوگا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے. انعام الحق صاحب اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں، یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں، یعنی وہ قرآن کریم، وہ الہامی کلام جو محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، حسین دل پر نازل ہوا تھا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نافلہ کا لفظ ایک دوسرے معنوں میں بھی استعمال فرمایا ہے، وہ یہ کہ نفل کے طور پر، زائد انعام کے طور پر. اب میں حضور اسلام کے 2 الہامات کا ذکر کر رہا ہوں. یہ الہامات، پہلا جو ہے تذکرہ صفحہ نمبر 500 ہے، 26 دسمبر 1905. اللہ فرماتا ہے، یا قمرو یا شمسو انت منی و انا منکا. نمبر 2، انا نبشروک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی. تو یہ وہاں پر چیک کر لیں آپ تذکرہ سے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے چاند، اے سورج، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں.
اگلا جو مصرع ہے اس میں ہے ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ تیرے لیے نافلہ ہے وہ ہماری طرف سے نافلہ ہے. یہ جو ترجمہ ہے میں پڑھ رہا ہوں اس ٹائم مرتب کا ہے میرا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ثابت نہیں ہوتا یہ نافلہ حضور صاحب کا کوئی پوتا ثابت ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں ترجمہ آپ لوگوں کے آگے کر رہا ہوں کہ ہم تجھے ایک غلام کی خوشخبری دیتے ہیں کیونکہ لفظ غلام ہے الہام میں. ہم تجھے ایک غلام کی خوشخبری دیتے ہیں وہ تیرے لیے نافلہ ہے وہ ہماری طرف سے نافلہ ہے. اگلا الہام ہے مارچ 1906 کا تذکرہ صفحہ 519 پر ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں چند روز ہوئے یہ الہام ہوا تھا. انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ لک. آگے اس الہام کے ساتھ حضور صاحب لکھتے ہیں ممکن ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہو کہ معبود کے ہاں لڑکا ہو کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں یا بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو. حضور صاحب نے دونوں باتیں بتا دیں. حضور صاحب نے ایک قیاس فرما دیا کہ پوتا بھی ہو سکتا ہے یا لڑکے کی ہی بیٹے کی ہی بشارت ہو جو کسی اور وقت پر ظاہر ہو. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس جو الہام ہے اس کا ترجمہ جو مرتب نے کیا ہے وہ میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. یہ اسی حاشیہ میں ہے اسی صفحہ پر مرتب صاحب لکھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرا پوتا ہوگا. میں پھر یہاں پر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ نافلہ ثابت ہی نہیں ہوتا مرزا صاحب صاحب کا کوئی جسمانی پوتا ثابت ہی نہیں ہوتا. اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے حضور صاحب نے جو فرمایا ٹھیک ہے. جب ثابت ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ پوتا ٹھیک ہے حضور صاحب نے فرمایا قیاس کی ہے لیکن ثابت ہونا چاہیے کیونکہ نافلہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں مفہوم میں استعمال فرمایا ہے. پوتا کے لیے بھی ابھی میں نے آیات پڑھ دی ہیں اور بطور نفل یا زائد انعام کے متعلق کے حوالہ سے بھی فرمایا. اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ جو غلام ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مرزا صاحب صاحب کو یہ پوتا ہے یا کہ نفل کے طور پر زائد انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کو ایک غلام انہوں نے بخشا ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ تحقیق کے بعد پتہ لگے گا. اور جو میں نے تحقیق کی اللہ نے مجھے بتایا ہے اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی پوتا شوتا نہیں ہے. یہ غلام ہے وہی غلام ہے ذکی غلام وہی نشان رحمت ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیار پور میں دی تھی. یہ وہی موعود ذکی غلام ہے جس کو اللہ نے نافلہ غلام کے طور پر یہاں پر یہ اس کی بشارتیں دی ہوئی ہیں. اب اس کا میں ثبوت آپ لوگوں کو اب دیتا ہوں. سامعین کرام اور میرے بھائی انعام الحق صاحب آپ بڑے پیارے بھائی اب مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ نا آپ کے سوال جو بھی ہوں گے میں دیا کروں گا اور میں دیانتداری سے چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کا جواب دیا جائے اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہر قسم کی تعصب ناراضگی غصہ تھوک دیں نکال دیں اپنے دل سے صاف ہو جائیں تقویٰ پیدا کر لیں اور پھر دیانتداری کے ساتھ میرے دعوے پر غور کریں اور سوال کریں معقول سوال کریں. آج کل کے یہ سوال جو ہیں میں نے 20 دفعہ ان کا جواب دیا ہوا ہے. میں آج پھر دوبارہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اتمام حجت ہو جائے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور صاحب اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228 پر ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سنیے. حضور صاحب فرماتے ہیں 42واں نشان یہ ہے کہ خدا نے نافلہ کے طور پر 5ویں لڑکے کا وعدہ کیا تھا جیسا کہ اسی کتاب مباح الرحمان کے صفحہ 139 میں یہ پیشگوئی لکھی تھی وبشرنی بخامس فی ہین من الاحیان یعنی 5واں لڑکا جو 4 سے علاوہ بطور نافلہ پیدا ہونے والا تھا. خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ کسی وقت ضرور پیدا ہوگا. اور اس کے بارے میں ایک اور الہام بھی ہوا کہ جو اخبار البدر الحکم میں مدت ہوئی کہ شائع ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی یعنی ہم ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ جو نافلہ ہوگا یعنی لڑکے کا لڑکا یہ نافلہ ہماری طرف سے ہے. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں چنانچہ قریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. یہ بڑے امپارٹنٹ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں ان پر انعام الحق صاحب غور کرنا اور پوری جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں احمدی بھائی ہیں وہ غور کریں. احمدی بھائی بھی احمدی بہنیں بھی احمدی بزرگ بھی. حضور صاحب فرماتے ہیں چنانچہ قریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا. سو یہ پیش گوئی 4.5 برس کے بعد پوری ہوئی. اب
انعام الحق صاحب حضور صاحب نے تو یہ پیش ہوئی پوری کر لی تھی. مرزا بشیر الدین محمود احمد کے گھر میں جو پہلا لڑکا پیدا ہوا تھا مرزا نصیر احمد اس کا نام رکھا گیا. اس کے وجود میں مرزا صاحب علیہ السلام میرے آقا نے یہ نافلہ موعود کی پیشگوئی پوری کر دی تھی. میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. نمبر 1. اب انعام الحق صاحب سنیے اور دیگر سامعین کرام اور احمدی بھائی بھی سنیں. مذکورہ اقتباس میں حضور صاحب نے نافلہ غلام کو اپنا پوتا قیاس کیا اور اس طرح اس پیشگوئی کو اپنے پوتے یعنی مرزا محمود احمد صاحب کے پہلے لڑکے نصیر احمد پر چسپاں کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا یہ پوتا خرد سالی میں فوت کر لیا، چھوٹی عمر میں فوت کر لیا تھا. اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نافلہ غلام کے متعلق اپنا پوتا ہونے کا حضور علیہ السلام کا اپنا اتحادی خیال تھا؟ کوئی قطعی بات نہیں تھی، کوئی الہامی بات نہیں تھی. یہ ملہم کا اپنا اتحاد تھا، قیاس تھا کہ یہ نافلہ موش ہے میرا، یہ جو الہام ہو رہا ہے انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ اللہ کا نافلۃ من عندی، شاید میرا کوئی پوتا نافلہ موعود ہو. اور پھر ایک پوتا جو پہلا پوتا پیدا ہوا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے گھر میں مرزا نصیر احمد، اس پر لگا بھی دیا. پھر اس کے بعد وہ پوتا فوت ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام حضور صاحب کے قرار دیے گئے پوتے نافلہ موعود یعنی عزیز نصیر احمد صاحب کو فوت کر کے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اس اجتہاد، اس قیاس کو کیا غلط قرار نہیں دے دیا تھا کہ اے میرے بندے نہیں یہ تیرو پوتا؟ یاد رکھیں اگر یہ پوتا ہوتا نافلہ موعود کبھی مرزا نصیر احمد نہ فوت ہوتا. اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات بھی. جس لڑکے جسمانی کو حضور صاحب نے اپنا پس موعود خیال کیا، مسلم موعود خیال کیا، اللہ نے ان لڑکوں کو فوت کر لیا. سب سے پہلے بشیر احمد اول کو حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ یہی وہ مسعود موعود ہے، اللہ نے اس کو کر لیا فوت. اس کے بعد حضور صاحب نے اپنے لڑکوں کے نام بطور تفاور رکھنے شروع کر دیے. اور پھر بشیر الدین محمود احمد کا تحول کے طور پر نام رکھا، بشیر احمد کا رکھا، شریف احمد کا رکھا. پھر چوتھا بڑا لڑکا حضور صاحب فرماتی ہیں مبارک احمد پیدا ہوا، 3 کو 4 کرنے والا. اس پر حضور صاحب نے چلہ ہوشیارپور کی جو پیش ہوئی تھی نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزما یا موعود مسلح کی یا پس موعود کی روحانی پس موعود کی، حضور صاحب نے اپنے چوتھے صاحبزادے پر بالکل بابانگ دہل چسپاں کر دی. اللہ تعالیٰ نے جب وہ 7 سال کا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک احمد کو بھی فوت کر لیا. میں آپ احمدیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچتے نہیں عقل سے یہ کیا ہوا تھا؟ اور جن کے نام صرف تفاول کے طور پر رکھے مرزا صاحب نے، اللہ نے ان لڑکوں کو، جسمانی لڑکوں کو زندہ رکھا. اور جن پوتوں کے متعلق حضور صاحب نے نہیں فرمایا کہ یہ نافلہ موعود ان کو پوتوں کو بھی زندہ رکھا. یہ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ سارا ابتلا تھا آئندہ زمانے کے لیے، جماعت احمدیہ کے لیے اور مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے بطور خاص. کچھ خدا کا خوف کرو، مرنا ہے. ان پیچھے تو غلط جعل لوگ ہیں جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، جن کو خلیفہ تم کہتے ہو. تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، جہنم میں تمہیں لے کے جا رہے ہیں. تو آگے میں بتاتا ہوں دوسری بات کہ حقیقت الوحی صفحات 70 تا 108 یعنی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 73 تا 111 پر جو الہامات کی تفصیل درج ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ پڑھ لیں وہاں سے. اسی طرح جماعت احمدیہ قبرستان کے شائع کردہ تذکرہ کے صفحہ 538 تا 643 پر مورخہ 1906 کے الہامات کی یہی تفصیل درج ہے. آئیں اب ہم تذکرہ کے صفحہ 554 پر درج الہامات دیکھتے ہیں. یہ مبشر الہامات حقیقت الوحی یعنی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 98 اور 99 پر بھی اسی طرح درج ہیں. یہ حقیقت الوحی کی کتاب ہے، آپ چیک کر لینا جو میں نے صفحات کہے ہیں. اسی طرح یہ جو 554 جو ہے صفحہ، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ صفحہ 554 ہے. میں اب پڑھتا ہوں، الہام پڑھتا ہوں. 1906 انا نبشرو کا بے غلام مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزلہ من السماء. پہلے یہ الہام ہے، یعنی ایسے غلام کا جس کو اللہ نے حق اور اللہ کا مظہر قرار دیا ہے اور اس کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نزول قرار دیا ہے. آگے فرماتا اللہ انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ اللہ کا.
یہ دونوں الہاموں کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں. جماعت والے مولوی اس کا لڑکا ترجمہ کرتے ہیں، میں ایک غلام کرتا ہوں، کیونکہ الہام میں لفظ جو الہامی لفظ ہے غلام ہے. ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اللہ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا. تذکرہ صفحہ 554 دیکھ پڑھیں. بحوالہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 98 تا 99. جناب انعام الحق صاحب اور احمدی بھائیوں، یہ مبشر الہامات اس حقیقت کا قطعی فیصلہ کر رہے ہیں کہ نافلہ غلام سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پوتا نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد وہی موعود نشان رحمت یا وہی موعود ذکی غلام یا وہی مسلم موعود ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بھی مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزلہ من السماء کے الہامی الفاظ میں دی تھی. اب کریں غور، یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو اسی جو ذکی غلام ہے یا جو وہ مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزلہ من السماء، اسی کے ساتھ ہی اس نافلہ موعود کا جو الہام ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، الہام نازل فرما رہا ہے مرزا صاحب پر. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی موعود غلام جسے اللہ نے مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزلہ من السماء فرمایا ہے، اسی کو وہ فرما رہا ہے انا نبشرک کا بے غلام نافلہ تنلا کا، اسی کو نافلہ غلام فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسی ذکی غلام کو سامعین کرام، اے انعام الحق صاحب میرے بھائی، اسی ذکی غلام کو ملہم نے مسلم موعود اور اپنا موعود یوسف قرار دیا ہوا ہے. اسی کے نزول کے لیے آخری زمانے کا یعقوب اپنے پیروکاروں کو بشارت دیتا رہا اپنی زندگی میں، جیسا کہ وہ اپنے منظوم کلام میں فرماتا ہے: باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رعنا کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رعنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. ثالثاً جناب انعام الحق صاحب اور دیگر احمدی بھائیوں، اب خاکسار اسی نافلہ موعود کی پیشگوئی کے حوالے سے آپ کے حضور پر نوروں کی جال سازی اور فریب کاری کا ثبوت آپ سب کے آگے پیش کرنا چاہتا ہے. سنیے دھیان سے. تم انہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہتے ہو، میں انہیں بلائے دمشق کے کھڑپینچ کہتا ہوں. ثبوت یہ ہے، اب میں ثبوت پیش کرتا ہوں ان کا، یہ خلیفے شریفے نہیں، یہ کھڑپینچ ہے. نظام جماعت کے تحت ایک کتاب بعنوان حیات ناصر شائع ہوئی ہے. یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہے، یہ حیات ناصر ہے. اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ 10 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حقیقت الوحی کا متذکرہ بالا اقتباس نقل کیا گیا ہے، اور اقتباس کی قریباً آخری 3 سطور یہ جو ہیں میں پڑھنے لگا ہوں. چنانچہ قریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا. سو یہ پیشگوئی 4.5 سال کے بعد پوری ہوئی، حذف کر دی گئی ہیں. حضور صاحب کی اس عبارت سے کیوں حذف کی ہیں جماعت کے خلیفوں نے اور مولویوں نے؟ کیونکہ حذف اس لیے کی ہیں کہ ہمیں تو پکڑے جائیں گے چوری، کیونکہ حضور صاحب نے تو یہ پیشگوئی نافلہ موعود کی اپنے اجتہاد کے طور پر اپنے پہلے پوتے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے گھر میں جو پیدا ہوا تھا مرزا نصیر احمد، اس پر لگائی تھی. اللہ نے اس کو فوت کر لیا. اللہ نے فوت کر کے بتا دیا کہ اے میرے ملہم، اے میرے برگزیدہ بندے، یہ تیرا پوتا شوتا کوئی نہیں ہے. اتنا بتا دیا بس. فوت کرنے کا مطلب ہی یہ تھا. سامعین کرام اور احمدی بھائیوں، دراصل حضور صاحب کا لفظ نافلہ کے متعلق اپنا یہ اجتہاد تھا، لیکن نصیر احمد کی وفات نے ثابت کر دیا کہ یہ آپ علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی. انشاءاللہ اجتہادی غلطی کا اگلا آئندہ خطبہ جمعہ انعام الحق صاحب میں اس پہ جواب دوں گا، بتاؤں گا آپ کا کہ یہ کیا ہوتی ہے. لفظ سامعین کرام نافلہ ذو معنی ہے اور پوتا کی بجائے بمعنی نفل اور زید انعام کے بھی نازل ہوا ہے قرآن کریم میں. ابھی میں نے آیات پڑھ کے آپ لوگوں کو سنائی ہیں. اور یہ وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے جس کی بشارت 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی گئی تھی. اسی موعود ذکی غلام یا مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم کے بیٹے اللہ تعالیٰ محمدی مریم کے لیے زائد انعام یعنی نافلہ کے طور پر اس پر اس کی بشارت نازل کرتا ہے. کسی پوتے کے متعلق نہیں وہ نازل فرماتا.
اے میرے بھائی انعام الحق صاحب، اب آپ کے خلیفوں اور مولویوں نے اس نافلہ موت کی پیشگوئی کو ملم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے کسی دوسرے پوتے یعنی جناب ناصر احمد پر ضرور لگانا تھا، کیونکہ یہ کمٹمنٹ تھی نا، مطلب کہ خلیفوں کا کام تھا حضور صاحب کی اولاد کا بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے. اگر نصیر احمد فوت ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، فوت ہو کسی اور پر لگا گے، لیکن باہر نہیں جانے دینے. ہم نے اس پیشگوئی کا، نافلہ موت کی پیشگوئی کا جماعت احمدیہ کے خاندان، مرزا صاحب کے خاندان سے باہر کسی کو میزداق نہیں بننے دینا. یہ ان کا فیصلہ تھا. جیسے کہ پیشگوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مسلم موت کے حوالے سے ان کا یہ فیصلہ ہے مرزا بشیر الدین محمود کا کہ یا تو ہم یا تو کسی کو نہیں بننے دینا. انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. تبھی سامعین کرام حقیقت الوحی کے مکمل اقتباس سے آخری سطریں حذف کر دیں تاکہ احمدیوں کے یہ معاملہ مشتبہ رہے. اب دیکھیں انعام الحق صاحب، جن خلیفوں کے تم گیت گاتے پھر رہے ہو اور اس عاجز کو اور میری جماعت کے ساتھیوں کو جو میرے وجود کی شاخیں ہیں ان کو غلاظت بکتے رہتے ہو، یہ خلیفے تمہارے کیا کام کر رہے ہیں؟ میں ثبوت دے رہا ہوں، میں نے پکڑ کر کے دکھا دیا آپ کو. یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، مرزا صاحب کی احمدیت کے ڈاکو ہیں. یہ پیشگوئی مسلم موت کے ڈاکو ہیں، یہ پیشگوئی نافلہ موت کے ڈاکو ہیں، یہ پیشگوئی قمر الانبیاء کے ڈاکو ہیں. یہ وہ نافلہ موت سامعین کرام کی الہامی پیشگوئی کے متعلق اصل حقیقت سے یعنی عام لوگ لا علم رہیں. تب انہوں نے وہ 3 آخری سطریں جو اقتباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حذف کر دیں، وہ لکھی نہیں اس کتاب میں. یہ وہ کتاب ہے. احمدیوں سے میں کہتا ہوں وہ صفحہ پڑھیں، اس کا صفحہ نمبر 10 ہے، پڑھیں. یہ کتاب ربا میں ہوگی یا ادھر جرمنی UK میں ہوگی، تسلی کریں آپ کی. اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے پکڑیں، جمبا صاحب ادھر آئیں کہ تم نے تو نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا، ادھر تو لکھا ہوا ہے انہوں نے. انشاءاللہ آپ کو وہ حصہ سطریں مرزا صاحب کی جو حقیقت الوحی کے پورے اقتباس کی وہ نہیں ملیں گی اس میں. یہ دجل ان کا جھوٹ ہے. یہ صاحب مرزا ناصر احمد حافظ قرآن تھا. ان کے کیا کام تھے یہ میں آگے بتاتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے. سامعین کرام تبھی حقیقت الوحی کے مکمل اقتباس سے آخری سطریں حذف کر دیں تاکہ احمدیوں کے لیے معاملہ مشتبہ رہے. وہ نافلہ موت کی الہامی پیشگوئی کے متعلق اصل حقیقت سے لا علم رہیں اور جھوٹے طور پر جناب مرزا ناصر احمد کو نافلہ موت کر کے یعنی بنا کر بیٹھ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمہارے خلیفے، یہ تمہارے مولوی ہیں. خدا کا خوف کرو، آخر مرنا ہے. انعام الحق صاحب، جناب انعام الحق صاحب اور میرے احمدی بھائیوں، آپ انصاف سے بتائیں کہ اس قسم کے دجل اور جال سازیاں کرنے والے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہو سکتے ہیں؟ رابعاً سنیے، جناب ناصر احمد صاحب نے زندگی میں نافلہ موت کی الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے کبھی بھی سٹیج پر کھڑے ہو کر حلفاً یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ محمدی مریمت مرزا غلام احمد صاحب کی نافلہ موت کی الہامی پیشگوئی کے مصداق ہے. کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں حلفاً کیا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہمارے باپ کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے حلفاً دعویٰ جھوٹا کیا، اللہ نے ان کی شہرت کٹ دی. ان کے آگے وہ عبرت ناک مثال تھی. اگر وہ نہ ہوتی تو اس نے بھی دعویٰ کر دینا حلفاً نافلہ موت کے والے سے. یہ ڈر رہا، مولویوں سے یہ اعلان کرواتے رہے، سوال و جواب میں شو کرتے رہے بھی جماعت میں ہم مشہور ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی نافلہ موت حضرت مرزا ناصر احمد صاحب. اس طرح یہ نافلہ موت بنے. خود دعویٰ انہوں نے حلفاً نہیں کیا. الہامی بشارتوں کے حوالے سے سامعین کرام یہ سب جمع تفریق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کی تھی. اور مولوی چونکہ مرات یافتہ تھے، ان کو کسی کو ناظر، کسی کو پینشن، پیسہ، مال و مال، کسی کو گھر دیا ہی اس لیے تھا کہ یہ سارے کام ان نامزد خلیفوں نے کرنے تھے. لہذا ان مولویوں نے اپنا ایمان بیچ کر جناب مرزا محمود احمد اور آپ کے جانشینوں کا خوب ساتھ دیا. اسی طرح مرزا بشیر احمد کو قمر الانبیاء بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بنایا ہوا ہے. انہوں نے کبھی سٹیج پر کھڑے ہو کر حلفاً یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے جو قمر الانبیاء سے متعلقہ الہامی پیشگی اس کا مصداق میں ہوں، جسے میں کہتا ہوں. نافلہ موت کے بارے میں اور قمر الانبیاء کے بارے میں اور فخر الرسول کے بارے میں
اور موت ذکی غلام مسیح الزماں کی الہامی پیش کی ہوئی جو مسلم موت کے نام سے جماعت میں میں حلفاً کہتا ہوں اسٹیج پر کھڑے ہو کر، اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار جماعت تو ان کا مصداق ہے. یہ سب جھوٹ بولتے رہے تھے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مرزا بشیر الدین محمود کے یہ کارنامے ہیں. الہامی بشارتوں کے حوالہ سے ایک شعر ہے: کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، الہامی بشارتیں بھی گویا چوری کا مال تھیں. تو یہ تو چوری کے مال جس طرح ہتھی آ جاتا ہے وہ کام کیتا ہے. اس طرح مرزا بشیر الدین محمود نے الہامی بشارتوں، مرزا صاحب کی الہامی بشارتوں کے ساتھ تو یہ کام کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ کافی لمبا ہو گیا. آگے میں اب چھوڑتا ہوں. اگلے سوال جو ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ میں کسی اور دن میں، خطبہ جمعہ میں تو مشکل ہے کیونکہ میں آئندہ خطبہ جمعہ میں تو میں اجتہادی غلطی کے حوالے سے بات کروں گا. کسی اور دن میں جناب انعام الحق صاحب آپ کے میں اگلے سوال جو ہیں ان کا جواب دوں گا. تو میں کافی وقت ہو گیا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اسی پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.